ویلکم بیک ناظرین ایک اہم مسئلہ اس وقت کراچی کے بورڈز کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اس کی جانچ جو ہے وہ دوبارہ کروائی جائے۔ انتظامیہ اپنا ایک موقف رکھتی ہے، بورڈ انتظامیہ، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اہم اور بڑے سینئر پروفیسرز ہیں جو کاپیاں چیک کرتے ہیں۔ اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اب یہ ہو گیا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، وہ احتجاج میں جو طلبہ احتجاج کر رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو پولیٹیکل ایشو، ایک تعلیمی بورڈ کا مسئلہ اور اس کے ساتھ کیا بنا ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایم کیو پاکستان کی رابطہ کمیٹی رکن رابطہ کمیٹی زاہد منصوری صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ زاہد صاحب، آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے انتظامیہ سے، ان کا کیا موقف آیا؟ اب جو ایک بڑی مشکل میں ہے طالب علم، وہ یہ اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ ناانصافی ہوئی ہے یا کاپیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک چیک ہوئی ہیں؟ زاہد صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، میرے خیال سے کوئی سگنل کا مسئلہ ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ذرا بات کریں نا، کیونکہ اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنایا جا رہا ہے، پولیٹیکل مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے، اسٹوڈنٹس بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی ہے ایم کیو پاکستان، انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر کیا نتائج سامنے آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم رابطہ کریں، اور رابطہ کمیٹی رکن ہیں زاہد منصوری صاحب، اس میں انہوں نے بھی ملاقات میں شریک تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اگر ہمارے ٹیلی فون لائن پہ رابطہ ہو تو ہم ان سے جان سکیں کہ کیا معاملات جو ہیں وہ بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت احتجاجی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اس کے اندر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جو اسکروٹنی ہوتی ہے اس کی بھی ایک فیس ہوتی ہے، اور اتنے بڑے تعداد میں جب اسکروٹنی فیس بھی جمع کروائی جائے تو اس سے بھی ریونیو جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ بہت سارے الزامات اور بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ ملاقات میں کیا یقین دہانی کرائی ہے بورڈ انتظامیہ نے؟ زاہد منصوری صاحب، اس کے اوپر ذرا لب کشائی کیجیے۔ جی، اصل میں کل ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ انٹر بورڈ آفس میں سلیم راجپوت صاحب کے پاس، جو کمشنر کراچی بھی ہیں۔ جی، ہم نے ان سے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی ہمیشہ کراچی کا جو رزلٹ ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کا، وہ 70+ آیا، ہمیشہ 70% سے زیادہ آیا، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو رزلٹ جو ہے 34% آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جو وہاں محسوس ہوا کہ یہ بائی ڈیزائن اور بائی اپنا سازش کے تحت یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ زاہد منصوری صاحب، اس میں سازش کیوں آپ کو محسوس ہوئی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچوں نے پڑھا ہی نہ ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، 3 سال کا جو رزلٹ آ رہا تھا وہ 70 سے اوپر آ رہا ہے، اور ایک دم جو 34% آنے کا مطلب یہ ایک اعداد و شمار بتاتے ہیں نا کہ بھئی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس پہ کیسے کیا ہو سکتا ہے، کہ ایک دم جو اتنے پرسنٹ گننا، اور تک میں 50,000 سے زیادہ بچے فیل ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم جب یہ میٹرک بورڈ آفس گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں چیزیں پتہ چلی تھی کہ جو کئی دفعہ ایسا ہو کہ 60% مارکس پہ اس کو 0 نکال کے 6 نمبر دے دیا گیا، یا 56 کا 5 دے دیے گئے، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ ریکٹیفائی کیا اس چیز کو۔ اچھا، یہ شواہد آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں؟ ایسے شواہد آپ لوگوں کے پاس ملے ہیں کہ 55 کو 5 نمبر دے دیا؟ یہ بڑی بات کر رہے ہیں زاہد بھائی؟ جی زاہد صاحب، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کے 55 نمبر تھے، ان کو 5 نمبر مل گئے۔ ہاں جی، اصل میں دیکھیں نا، ہم جو گئے نا وہاں بات کی کل ہم نے سلیم راجپوت صاحب سے، ہم نے کہا کہ کاپی جو ہے ری ٹوٹلنگ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ری اسسمنٹ چاہیے، ہمیں پوری کاپی چیک چاہیے، کیونکہ ہمیں شک یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاپی چیک کی ہے وہ لوگ ریلائبل نہیں ہیں، اور ان کا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی تعلیم کو کم دکھایا جائے تاکہ بچے ہمارے کم میڈیکل میں اور انجینئرنگ تعلیم میں داخلہ لے سکیں۔ تو اس لیے ہم نے کل مطالبہ بھی کیا تھا کہ فوری طور پہ کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے اور اس کے جو اسباب ہے اس کو ڈھونڈ کے سامنے لے کے آئے۔ تو اگر یہ کمیشن جو بنا رہے ہیں، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نتائج برعکس آئیں گے؟ اور اگر آتے ہیں تو یہ تو ایک خوفناک بات ہوگی اگر یہ سچ ثابت ہوتی ہے، اس کے اندر اس میں تصدیق ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا؟ اور ابھی بات سنی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے؟ جی، اصل میں دیکھیں نا، یہ بالکل تعصب سے مبنی جو عملہ پائیں گے نچلے لیول کے اوپر، وہ ہم سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جان بوجھ کے کراچی کو طلبہ کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے،
اور انہوں نے یہ کام کیا کہ جو کراچی والوں کو محفوظ کیا گیا اور سندھ کا جو رزلٹ آیا وہ 80% آیا. تو حیرت انگیز بات یہ ہے جو کراچی میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ آگے ہیں, اور جو وہاں کے بچے ہیں وہ نقل پاس کرتے ہیں. مطلب آپ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جو کراچی سندھ کے دیگر شہروں کے جو نتائج ہیں, اندرون سندھ کے جو نتائج ہیں وہ 80% آئے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو نتائج ہیں پاس ہونے کے وہ 30% اور 35% آئے ہیں. جی, وہ 80% سے کم آئے, جو یہاں پہ 34% آیا اور وہاں پہ 80% سے زیادہ آئے. تو ان بچوں میں سے کیا سرخاب کے پڑھ لیتے کہ جو ہے وہ اتنے زیادہ. آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ہو سکتا ہے رائی صاحب کہ اس وقت ان جگہوں پر ان شہروں کے بچوں نے زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہوگی؟ اس بنیاد کی ایک سوال ہے, یہ پیدا ہو سکتا ہے, ہوتا ہے ذہنوں میں. نہیں, میں دیکھیں, میں تو بات کر رہا ہوں عدد و شمار کی. اگر مستقل کئی سالوں سے رزلٹ کم آ رہا ہوتا ہے تو ہم تو یہ بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے کراچی کے بچے نااہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ مستقل آپ دیکھیں گے نا 4-5 سال کا رزلٹ وہ 70+ آ رہا ہے, اور یہ اس دفعہ جو ہوا 34% ہوا ہے. اور ہمارے کئی لوگوں سے بات ہوئی, ان کو یہ باقاعدہ ہدایت دی گئی تھی انٹر بورڈ آفس کی جانب سے کہ جو بچوں کا جو 70% زیادہ نمبر دینے نہیں ہے. جس بچے نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو اس کی 75% آئی ہے. اب اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے. بالکل. اب اس کے اوپر انتظامیہ نے کیا موقف ہے, کیونکہ احتجاجی صورتحال کا تو ابھی بھی سامنا ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی احتجاج کرتے دکھائی دے رہے. جی ہاں, انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف آیا ہے؟ دیکھیں, جو ہم سلیم راج کے ساتھ بات کرتے ہیں, حسین بھائی اور خالد سلطان بھائی ہمارے رابطہ کمیٹی کے لوگ, تو وہاں پہ ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا تھا ہم نے کہا ری ٹوٹلنگ جو ہے نا ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ری اسسمنٹ کیا جائے اور تمام کاپی دوبارہ چیک کی جائے, اور کاپی دوبارہ چیک کرنے کے بعد ہے نا اس کا جو ہے نا وہ مستقل ایک حل نکالا جائے تاکہ کراچی کے مستقبل بچوں کا مستقبل تباہ سے بچ سکے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ مطالبہ آپ لوگوں نے رکھا ہے, اس کے اوپر کیا جواب ملا انتظامیہ کی جانب سے؟ اچھا, اس سے ہم نے کمیشن کے لیے بھی کہا کہ کمیشن باقاعدہ کمیشن بنایا جائے تاکہ اس پہ جو انداز میں کام ہو, منظم انداز میں کام ہو اور سب چیزیں سامنے بلیک اینڈ وائٹ آ جائیں. اس سے ہم نے سی ایم سر سے بھی اپیل کی ہے, آرمی چیف سے بھی اپیل کی ہے, اور تمام جتنے بھی شعبے جتنے بھی محکمے میں ہم نے ان سے کہا کہ اس میں ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ, سب سے ہم نے اپیل کی کہ اس مسئلے کو دیکھیں اور یہ مسئلہ. اچھا, ویسے اگر کسی بھی بچے کو زاہد منصوری صاحب کسی بھی بچے کو اگر مسئلہ ہوتا ہے ویسے بھی تو وہ جا سکتا ہے, وہ اسکروٹنی کروا سکتا ہے, پیپرز چیک بھی کروا سکتا ہے. تو یہ مسئلہ تو مطلب معاملے کو حل کرنے کے لیے تو قانونی راستہ ایک ہے کہ جائیں اور جو ہے وہ کروا لیں, آپ اسکروٹنی چیک کروا لیں پیپر. جی دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل جو ہے نا یہ برباد ہونے سے بچایا جائے, اور یہی فرسٹ ایئر ان کی بیس ہوتی ہے. اور ابھی جو ہے اس کے مسئلے میں یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں نا, ایک راستہ ہے, وہ بچے احتجاج پہ کیوں اتر رہے ہیں, وہ بچے کیوں نہیں اسکروٹنی اور نہیں, بچے تو مستقل احتجاج کر رہے ہیں اور اس کلب پہ مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم لوگ چیک کیوں نہیں کروا پا رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیک کیوں نہیں کروا پا رہے, کیا منع کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے, یا ان کو اعتبار نہیں ہے؟ نہیں, اصل میں ان کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہے نا, اس رول اینڈ ریگولیشن کے تحت ان کو صرف یہ الاؤ ہے کہ ری ٹوٹلنگ کر سکتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کچھ ہفتے کے بھی آپ جو ہے نا کچھ ترمیم کریں, اور تو وہ جی او بھی بلائیں گے, گورنمنٹ اور گورننس آف باڈی کی جو میٹنگ ہے وہ بلائیں گے, ان کے جو گورننگ باڈی کے لوگ ہیں, اور اس کے تحت جو ہے نا وہ کریں گے فیصلہ کہ بھئی رولس میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو ہم نے کہا اس رول میں ترمیم کریں اور رول کے تحت چینج کر کے اس کی جو پوری باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں اور ری اسسمنٹ کریں. تو زاہد صاحب اس مطالبات پر وہ لوگ راضی ہو چکے ہیں؟ جی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ میٹنگ کریں گے, اس کی ایس او پی بنائیں گے, ڈیزائن کریں گے, اور اس کی اپروول ہم کیبنٹ سے لیں گے یا سیم سے لیں گے. بہت شکریہ. زاہد منصوری تھے رکن رابطہ کمیٹی, اور بتا رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر انتظامیہ سے بات چیت چل رہی ہے. پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہمیں اس میں ایکٹیو رول پلے کرتی دکھائی دے رہی ہیں. یقینی طور پہ ایک بہت بڑا ایک مومنٹم ہوتا ہے, ایموشنز ہوتے ہیں, بچے انٹر کے پیپرز دیتے ہیں, مستقبل کے قریب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے والدین کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں ان سے وابستہ. تو ہم نے سوچا اس کے اوپر بات کریں گے, اور مزید بھی کل بھی اس کے اوپر میں ڈیٹیل ایک پروگرام کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ اور مزید حقائق اور اسٹوڈنٹس کے کیا مسئلے ہیں مزید اس کے اوپر بھی بات ہو سکے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.